بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، عربک لینگویج کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ عربک میں کس طرح آدمی بات کرے، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، اردو بولتے ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں، اسی طرح سے عربی بھی جو ہے ایک زبان ہے جو بولی جاتی ہے اور آدمی سیکھ سکتا ہے۔ جس طرح آج کل لوگ زیادہ تر انگلش سیکھ رہے ہیں، اور سب زبان میں محترم حضرات عام چیز جو ہے مشتمل ہے، جیسے محاورے ہیں، یہ ہر زبان میں پائے جاتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو۔ امثال ہیں یعنی مثالیں، ضرب المثل، یہ چیزیں ہر زبان میں موجود ہے۔ گرامر یہ ہر زبان میں موجود ہے، جس کو ہم قاعدے بھی بولتے ہیں۔ جو قاعدے ہوتے ہیں وہ ہر زبان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے کچھ پھر اہل زبان کی خاص باتیں ہوتی ہیں، نقطے جس کو بولتے ہیں، ان کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب اہل زبان کے ساتھ آدمی رہے، اہل لسان کے ساتھ، تو پھر وہ سیکھ سکتا ہے، سمجھ پاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عام بول چال ہے، عام بول چال، بازاری زبان وغیرہ یا عام بول چال، وہ جو ہے ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے ایک مقامی زبان۔ مقامی زبان مانا یعنی لوکل، جس کو ہم بولتے لوکل، مقام سے اس کا تعلق ہوتا ہے نا، عام لوگ بولتے ہیں، وہ فصیح نہیں ہوتی۔ پھر زبان میں جو ہے ایک محترم حضرات فصیح ہوتی ہے، فصیح بات ہے۔ فصیح بلیغ مانا جو باتیں اکثر ادیب لوگ کرتے ہیں، جس کو آپ ادبی زبان بول سکتے ہیں نا۔ یہ تو پھر خاص لوگوں کی باتیں جو ادبی زبان میں باتیں کرتے ہیں، اکیڈمک لینگویج اس کو بولتے ہیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے ایک جو ہے ریٹن زبان ہوتی ہے، ریٹن یہ کم جو ہے سا یوز ہوتا ہے، بس صرف لکھنے میں ہوتا ہے، اور ایک اسپوکن، جس کو ہم کیا کرتے صرف بولتے ہیں۔ تو بولی جانے والی زبان اور لکھی جانے والی زبان، ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، مگر مشکل نہیں ہے۔ کوئی ریٹن میں بات کرے یا اسپوکن میں بات کرے، کوئی مشکل نہیں، اس طرح سے عربی میں بھی ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ عام باتیں ہیں، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے اور اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر زبان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی چھوٹی زبان ہو یا مشکل ہو یا آسان ہو، میٹھی ہو، کسی بھی طرح کی زبان ہو، اس میں یہ چیزیں عام طور پر ضرور پائی جاتی ہیں۔ آج ہم پہلے سبق میں اسم اشارہ کے متعلق پڑھیں گے، اس سے 2-3 لفظ پڑھیں گے۔ اسم اشارہ محترم حضرات کس کو بولتے ہیں؟ اشارہ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اس نے اشارہ کیا۔ اشارہ جب کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے اسم اشارہ ہے۔ جب آپ عربی میں بات کریں تو اس میں بھی اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، جس کو آپ صرف اشارہ ہی بولے، اسم کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں۔ اشارہ کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کریں کہ یہ ہے یا وہ ہے، پھر یہ جو یہ ہے یا تو ایک چیز ہوگی یا 2 ہوگی یا 3 ہوگی، اس طرح سے وہ میں جو ہے وہ چیز جو ہے 1 ہوگی، 2 ہوگی، 3 ہوگی، اور یہ بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیز بے جان ہو یا جاندار ہو۔ تو اب عربی میں ہم اس کے لیے کیا بولیں گے؟ تو چلو آتے ہیں، ہمارے پاس ہے آج ایک لفظ ہے ھذا، ھذہ، ھذا، ھذہ۔ ہمارے پاس یہ لفظ دیکھیں، ھذا، ھذہ۔ آپ نے جو اس کو غلط نہیں پڑھنا، اگر آپ نے اس طرح ذا سے پڑھ لیا ھذا، تو یہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ھذہ،
یہ بھی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اپنے الف بھی نہیں بڑھانا ہے یہاں پر ہاذا یا زا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ زا آپ نے نہیں پڑھنا، اسی طرح سے ہاذا کو آپ جو ہے دواد نہ بنائے کہ ہاذا، ٹھیک ہے، ہاذا ایسا نہیں ہے۔ ہاذا ذال کے ساتھ ہے، ذال اس طرح سے آپ لکھیں گے، زا کی طرف بھی نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی ضروری ہے کہ ہم صحیح لکھیں۔ ہاذا کا معنی ہے یہ، ہاذا کا کیا معنی ہے یہ، جب یہ کس کے لیے استعمال ہو، مذکر کے لیے، نر کے لیے جب استعمال ہو نا، نر کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور ایک ہے ہذہ، ہذہ یہ مادہ کے لیے ہے، مادہ جب پر مؤنث ہو کوئی چیز، فیمیل ہو، اس کے لیے ہذہ آپ یوز کریں گے۔ مثلا آپ کے پاس یہاں پر دیوار کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ بولیں گے ہذا۔ آگے ہم پھر الفاظ سیکھیں گے، صرف آج یہ والا قاعدہ رول تھوڑا سیکھنا ہے۔ دیوار کی طرف آپ اشارہ کریں گے، آپ بولیں گے ہذا۔ آدمی کی طرف اشارہ کریں گے، آپ بولیں گے ہذا۔ بہت سی چیزوں میں آپ جو ہے یہ ہذا آپ یوز کریں گے جب وہ کیا ہو، میل ہو، میل۔ اور ہذہ کب یوز کریں گے، جب وہ چیز فیمیل ہو، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار، وہ پر آپ بولیں گے ہذہ، ہذہ۔ کوئی بھی چیز مؤنث ہو آپ اس کے لیے بولیں گے ہذہ۔ اردو میں یہ فرق نہیں ہے، اردو میں آپ بولتے ہیں یہ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، چاہے وہ گائے ہو یا بیل، آپ یہ بولیں گے، بس یہ۔ لیکن عربی میں فرق ہے، نر کے لیے آپ بولیں گے ہذا، مادہ کے لیے بولیں گے ہذہ، ہذہ۔ تو آج کے سبق میں آپ حضرات نے صرف ان دو لفظوں کو ذہن نشین کرنا ہے۔